مڑگا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بجائے برابر دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کے انتظار میں رہنے لگے، اور جب حج کا موسم آ جاتا اور لوگ مختلف علاقوں سے مکہ آتے تو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، بت پرستی سے توبہ کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ کفار قریش تمام لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے متعلق نفرت ڈالنے کی خوب کوشش کرتے تھے۔ خود آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا تھا کہ اے لوگوں، یہ شخص تم کو بتوں کی پوجا سے ہٹا کر ایک نئے دین کی طرف بلاتا ہے، تم ہرگز اس کی بات نہ ماننا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصیبتوں اور ان کی مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور دین حق کی سچائی اور شرک و بت پرستی کی خرابی کو واضح کرتے رہے۔ بعض لوگ تو نرمی سے جواب دے دیتے، لیکن بعض لوگ بڑی سختی سے پیش آتے اور گستاخانہ باتیں کہتے تھے۔ اسی حج کے موسم میں ایک مرتبہ قبیلہ اوس و خزرج کے کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے تھے، جن کے پاس تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ بحر میت، ملک اردن میں چھوٹا سا ایک سمندر ہے جس کو بحر میت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستیوں کو پلٹ کر ایک گہرے سمندر میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی کی سطح عام سمندروں کے مقابل 1300 فٹ گہری۔ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نہ کوئی جاندار اس میں زندہ رہتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈوبتا ہے، جبکہ دوسرے سمندر میں جاندار چیزیں بھی ہیں اور جاندار و بے جان چیزیں اس میں گر کر ڈوب بھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نمبر 3، فرض کے بارے میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام 2 رکعت پر بغیر قعدہ کے کھڑا ہونے لگے، اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ بیٹھے، اخیر میں سہو کے 2 سجدے کر لے۔ سہو کے 2 سجدے کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، سنت کے بارے میں سجدہ کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھتے اور اپنی ہتھیلیوں کو کاندھے کے برابر رکھتے۔ نمبر 5، اہم عمل کی فضیلت، کنواں کھدوانے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پانی کا کنواں کھدوایا، اس سے کسی پیاسے پرندے، جن یا انسان نے پانی پیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقینی علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کر دے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں تھوڑی سی روزی پر راضی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا، اے جنتیوں، اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں، اب موت نہیں آئے گی، تم میں کا جو جہاں ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، پچھنا لگانے کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پچھنا لگانے کے لیے 17، 19 یا 21 تاریخ چاند کی اختیار کرے گا، اسے ہر بیماری سے نجات یا شفا ہو جائے گی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور حکم کی خلاف ورزی سے بچتے رہو، پھر اگر تم منہ موڑو گے اور نہیں مانو گے تو یقین جانو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔